اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم اجتہاد کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اسی کے ذیل میں ایک بات آئی تھی کہ منابع اسلام سے، منابع فقہ سے احکامات کو استخراج کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ تو وہ منبع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد عقل ہے اور اس کے بعد اجماع ہے۔ اب قرآن سے کیا مراد ہے؟ سب کے لیے واضح ہے کہ خداوند متعال نے جو قرآن کے اندر آیات کو نازل کیا ہے، اس سے مراد وہ ہے کلام الہی ہے۔ اب سب سے پہلا اور مہم ترین جو منبع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک، کلام الہی۔ ہم کلام الہی میں دیکھیں گے کہ اپنے لیے احکامات کو استخراج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قول معصوم یعنی سنت کی بات آتی ہے۔ سنت میں قول معصوم بھی ہے، فعل معصوم بھی ہے، تقریر معصوم بھی ہے۔ اب قول معصوم سے کیا مراد ہے؟ قول معصوم سے یہ مراد ہے کہ معصومین کے تمام اقوال کے جو صحیح و سند ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، وہ ہمارے لیے اسی طریقے سے حجت ہیں جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ اب قرآن کے بعد سب سے بڑا منبع جو احکامات یا اسلام کی تشریح کا اور تبیین کا ہمارے پاس ہے، وہ معصومین کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد فعل معصوم، جس کو ہم سیرت معصوم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ امام نے کیا انجام دیا، امام نے کیا انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد تقریر معصوم، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے امام کے سامنے ایک عمل انجام دیا اور امام نے اس کو دیکھا، امام اس کی طرف متوجہ ہوئے، امام نے اس کو نہیں روکا۔ یا ایک شخص ہے، امام کے سامنے اس نے ایک عمل کو انجام دیا، امام نے اس کو دیکھنے کے بعد روکا، اپنے عمل سے اس کو کیا کیا؟ روکا۔ اب وہ عمل کے جس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل شریعت کی نظر میں، شارع کی نظر میں جائز ہے، اس کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور جس کو روکا اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم، یعنی وہ عمل کہ جو امام کے سامنے انجام پائے، امام اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں، اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ اس کے بعد عقل ہے اور اجماع۔ اگر قرآن یا سنت سے کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو کہ ہم کیا کریں، احکامات شرعیہ کو استخراج کر سکیں، تو ہم عقل کی طرف جائیں گے، قواعد عقلیہ کی طرف جائیں گے اور ان سے کیا کریں گے؟ ہم مدد لے کر، ان کو بروئے کار لا کر ہم کیا کریں گے؟ اپنے لیے ایک حکم شرعی کو مشخص کریں گے۔